الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى الشان من حملة القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ سورہ توبہ کی طرح اس سورت کے شروع میں بھی کوئی حروف مقطعات نہیں ہیں، جیسے وہاں جو قریش کے خلاف، اہل عرب کے خلاف اللہ تعالیٰ کا ایکشن ہونے والا تھا کہ اب عرب کی سرزمین میں اللہ کا دین ہی غالب ہوگا اور یا تو تمہیں اسلام لانا ہوگا یا تمہیں یہ سرزمین چھوڑنی ہوگی۔ وہ ذکر تو آگے جا کے آنا تھا، لیکن اس کی ایک ہیڈ لائن جو ہے وہ بالکل شروع میں کہی گئی تھی، براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اعلان لا تعلقی ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکین کے لیے، یہ ہیڈ لائن تھی۔ تو اس کے بعد پھر پہلے اور معاملات ڈسکس کیے گئے، پھر اس کے بعد یہ معاملہ ہے۔ یہاں بھی اصل میں معاملہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا اور ان کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنا بیٹا ہی ٹریٹ کرتے رہے، یہاں تک کہ انہیں زید بن محمد کہا جانے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو اسلام کے سنہری اصول ہیں ان کو اپلائی کرنے کے لیے حضرت زید کی شادی اپنی پھوپھی کی بیٹی کے ساتھ کرائی، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک قریش کے اونٹے گھانٹے کی خاتون تھی، اور یہ بہرحال غلام تھے، اگرچہ آزاد کرتا تھے، لیکن بہرحال وہ جو انسان کی ایک سوچ ہوتی ہے اس میں ایک ذرا شیلونیس ہوتی ہے، اور دونوں کا نباہ بہرحال نہ ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کافی انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ تم ایسا نہ کرو، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ طلاق دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر محسوس فرماتے تھے کہ چونکہ میں نے یہ آؤٹ آف ٹریڈیشن سے ہٹ کر یہ نکاح کرایا تھا، تو اب اگر زینب جو ہے بیوہ ہوتی ہے تو پھر مجھے اس کی کوئی دادرسی کرنی چاہیے اور مجھے خود اس سے شادی کرنی چاہیے، جائز تو وہ تھی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے کہ میں تو زید کو اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے، لہذا میں تو اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ میں نے زینب کو تمہاری بیوی بنا دیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ میرے جیسا آدمی جو ہے نکاح خواں، وہ نکاح پڑھا کر کسی کو میاں بیوی ڈکلیئر کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی تو اس سے بہت زیادہ ہے، تو وہ یہاں پر ہونے والا ہے۔ لیکن اب اس کا جو ایک ہیڈ لائن ہے وہ شروع میں بنائی گئی ہے، اس کے بعد پھر دوسرے مضامین آئیں گے اور پھر یہ مضمون لوٹ کر واپس آئے گا۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ڈرو اللہ سے اور کافروں اور منافقوں کی باتوں میں نہ آؤ، ان کا کہنا نہ مانو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور پیروی کر اس کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے وحی کیا جاتا ہے۔ ان اللہ بما تعملون خبیر، بے شک جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کر۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز۔
ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، نہیں بنائے اللہ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل. وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہ ہی تمہاری وہ بیویاں جن سے تم زہار کرتے ہو. زہار کہتے ہیں کہ کسی کا اپنی بیوی کو یہ کہہ دینا کہ تمہاری پیٹھ ایسے ہی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ. تو اس سے عربوں کے ہاں سمجھا جاتا تھا کہ اب وہ عورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس مرد پر حرام ہو گئی. تو یہ معاملہ بھی اصل میں تو جائے گا سورہ مجادلہ میں جا کے زیر بحث آئے گا کہ جب ایک مسلمان نے اپنی بیوی جن کا نام خولہ بنت ثعلبہ تھا ان سے زہار کیا اور پھر کہا کہ بھائی اب میں تم سے یہ بات کہہ چکا ہوں، اب تم مجھ پر حرام ہو. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے آ کر آپ سے کہا کہ جی میرے شوہر نے میرے ساتھ زہار کر دیا ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے کہا کہ بس سب تو ختم ہو گیا معاملہ. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑا پروٹیسٹ کیا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس میں میرا کیا قصور ہے؟ فرض کیجئے میری کسی بات پر اس کو غصہ آیا تھا تو چلو میرے بچوں کو کیا قصور ہے؟ اگر وہ باپ کے پاس رہیں گے تو میں انہیں نہیں دیکھ سکوں گی، وہ میری شفقت سے محروم رہیں گے. اگر میں انہیں اپنے پاس رکھوں گی تو بھوکے مر جائیں گے. تو بار بار اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تقاضا کیا. تو پھر سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں کہ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اللہ نے بات سن لی اس عورت کی جو آپ سے اپنے شوہر کے سلسلے میں بحث کر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہی تھی. تو یہ بھی قسمت والے لوگوں کو ملتی ہے بات کہ قرآن مجید میں باقاعدہ اس خاتون کا ریفرنس دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فریاد کو، اس کی شکایت کو سن لیا، لہذا سنو یہ حکام. پہلی بات تو یہ کہ تمہاری مائیں وہی ہیں جو تمہیں جنتی ہیں، اور صرف ماں کہنے سے کوئی ماں نہیں بن جاتی. البتہ یہ بہت بڑا اوفینس ہے، بہت بڑا جرم ہے. اس جرم پر تم میں سزا ہے، پھر وہ ہم انشاءاللہ وہاں جا کے پڑھیں گے. یہاں وہ اصولی بات پھر بیان کی جا رہی ہے کہ ماں، یہ تمہید کس چیز کی ہے کہ جس طرح بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بن جاتی، اسی طرح کسی شخص کو بیٹا کہنے سے وہ بیٹا نہیں بن جاتا. یہاں صرف وہ تمہید کے لیے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہ تمہاری وہ بیویاں جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو تمہاری مائیں بن جاتی ہیں. وما جعل ادعیاکم ابناءکم، اور نہ ہی تمہارے منہ بولے بیٹے تمہارے بیٹے ہیں. ذالکم قولکم بافواہہم، یہ تمہارے منہ کی کہی ہوئی بات ہے. واللہ یقول الحق، اور اللہ تعالیٰ حق بات کہتا ہے. وہو یہدی السبیل، اور وہی راستہ دکھاتا ہے. ادعوہم لآبائہم، تو پکارو انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے. ہوا اقسط عند اللہ، یہ زیادہ قرین انصاف ہے، انصاف سے قریب تر ہے اللہ کے ہاں. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اور اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہوں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، تم پر کوئی گرفت نہیں ہے ان باتوں پر جو تم کر چکے نادانستہ. وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، ہاں اللہ تعالیٰ اس پر گرفت فرمائے گا جو تم اپنے دل کے پورے ارادے کے ساتھ کرو گے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی زیادہ مقدم ہے اہل ایمان کے لیے خود ان کی اپنی جانوں سے، اور وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. یعنی یہاں قرآن مجید نے ازواج مطہرات کو باقاعدہ امہات المومنین ڈکلیئر کیا ہے. جس کو شک ہو خود قرآن مجید میں سے پڑھ لے. پھر پڑھتا ہوں، النبی اولیٰ بالمومنین، نبی زیادہ مقدم ہے اہل ایمان کے لیے من انفسہم، خود ان کی اپنی آپ سے، وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ،
اور رشتہ دار ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں اللہ کے حکم میں، اللہ کی کتاب کی روح سے، من المومنین والمہاجرین، مومنوں اور مہاجروں سے، الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا، الا یہ کہ تم کرنا چاہو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رفیقوں کے ساتھ کوئی بھلائی، کان ذالک فی الکتاب مستورا، اور یہ بات کتاب میں لکھی جا چکی ہے۔ یہاں کیا ہے، یہ جو کہا مومنوں اور مہاجرین سے، اللہ تعالیٰ نے جو رشتے بنائے ہیں، جو بیٹا ہے وہ بیٹا ہے، جو بھائی ہے وہ بھائی ہے، جو بیٹی ہے وہ بیٹی ہے، جو بیوی ہے وہ بیوی ہے۔ اب وراثت کے جو احکام ہیں وہ لاگو ہوں گے اس کے مطابق۔ نبی ذہن میں آپ کے آ گیا ہوگا شاید کہ یہاں جو مہاجرین کو شامل کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا تھا۔ اب وہ جو بھی اس کے ساتھ نیکی کرے جیتے جی، اس کا تو اسے حق ہے، یا وہ وصیت کر سکتا ہے، وہ بھی 1/3 پر لاگو ہوگی، لیکن باقی 2/3 مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قانون وراثت کے مطابق تقسیم ہوگا۔ تو وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، اور یہ اللہ کی کتاب میں لکھا جا چکا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے لیا تھا انبیاء سے پختہ وعدہ، پختہ عہد، ومن کا، اور اے نبی آپ سے بھی ہم نے لیا ہے، ومن نوح، اور نوح سے، وابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ابن مریم، اور لیا تھا ہم نے ابراہیم سے، موسیٰ سے، عیسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے بہت پختہ وعدہ لیا تھا، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، اس لیے کہ ہم سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھ سکیں، وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اب یہاں اصل موضوع جو ہے وہ اب آ گیا، یعنی یہ جو موضوع تھا متبنہ بنانے کا اور رشتوں کے مقابلے میں جو بھی منہ بولے تعلقات ہیں، خواہ وہ منفی ہوں خواہ وہ مثبت ہوں، اس کا ایک ہیڈ لائن بنا دی، اب اس کو بات کو وہیں چھوڑ دیا۔ اب یہ سورۃ الاحزاب جو ہے، احزاب حزب کہتے ہیں گروہ کو، احزاب کا مطلب ہے بہت سارے گروہ۔ اب سیرت النبی کو ذہن میں لائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بار بار میں آپ کو دہراتا ہوں تاکہ وہ کیلنڈر آپ کے ذہن میں ذہن نشین ہو جائے، شروع سے شروع کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے، وہ سال جب ابرہہ نے حملہ کرنا چاہا تھا خانہ کعبہ پر اس کو گرانے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں کے اس لشکر کو بھسم کر دیا، راستے ہی میں بھسم کر دیا۔ مزدلفہ کے قریب چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ہاتھوں میں کنکریاں دے کر انہوں نے وہاں سے ڈراپ کی، لیکن وہ میزائل بن گئے اور جو ہاتھی پر سوار شخص ہے اس کے سر میں سے گزرتے ہوئے ہاتھی میں سے گزر کے دونوں کو ڈھیر کر گئے۔ وہ سال تھا جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، بعض مورخین کے نزدیک شاید دن بھی وہی تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تشریف لائے کہ آپ کے والد گرامی اس دنیا میں موجود نہیں تھے۔ 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہوا، آپ دادا کے سپروین میں چلے گئے، 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہوا، تو پھر فائنلی آپ کا چچا ابو طالب، تایا ہی ہوا بلکہ، آپ کا تایا ابو طالب خاندان کا سربراہ بنا۔ سمجھیے کہ 8 سال کی عمر میں، جب آپ کی عمر 8 سال تھی تو خاندان کا سربراہ بنا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال ہے تب ابو طالب کا انتقال ہوا ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ وہ 40+ ایئرز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سپروائزر رہا اور آپ کو سپروائز کرتا رہا خاندان کے سربراہ کی حیثیت۔ یہ جو خاندان کا سربراہ ہوتا ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اخبارات میں ہم وقتاً فوقتاً پڑھتے ہیں کہ جی بزدار صاحب کے والد صاحب کے فوت ہونے کی خبر آئی، اس کے بعد پھر تصویر آئی کہ جو ان کی دستار بندی ہو رہی ہے۔ یہ دستار بندی کیا ہے کہ جہاں بھی خاندانی نظام انٹیکٹ ہے، خاندان کا سربراہ فوت ہوتا ہے تو کوئی دوسرا شخص جب سربراہ بنتا ہے تو باقاعدہ اس کی دستار بندی ہوتی ہے، جیسے تاج پوشی کی جاتی ہے اس طرح۔ تو ابو طالب خاندان کا سربراہ بنا اور اس نے خاندان کی سربراہی کا حق ادا کر دیا۔ خاندان کی سربراہی کیا ہے کہ اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے تمام لوگوں کی حفاظت کرنا،
جیسے ہمارے دیہاتوں میں جہاں خاندانی نظام ہے، شہروں میں تو ختم ہو گیا، وہاں ہر شخص اپنے خاندان سے پہچانا جاتا ہے، ڈوگر، گجر، رائیں، راجپوت، جاٹ، اور گھر بھی متعین ہے، جٹاں دے گھر ہیں، رائیاں دے گھر ہیں، ڈوگراں دے، گجراں دے وغیرہ وغیرہ گھر متعین ہیں۔ اور جب کوئی رائیں پکڑا جاتا ہے تو سارے رائیں اس کے پیچھے تھانے جاتے ہیں، راجپوت پکڑا جاتا ہے تو راجپوت اس کے پیچھے جاتے ہیں، اینڈ سو آن۔ تو یہ خاندانی نظام۔ ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے سربراہ ہونے کا حق ادا کیا، ایک آئیڈیل ہیڈ آف دا فیملی تھا، کوئی امیر آدمی نہیں تھا۔ لہٰذا ذہن میں رکھیے گا کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی گولڈن کیا سلور سپون سے بھی نہیں پالا، فیڈ نہیں کیا۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں سخت معاشی زندگی گزاری ہے، اور آپ کو خود اپنا فرمان ہے بخاری شریف کی روایت کے مطابق کہ میں نے فلاں خاندان کے جانور معمولی معاوضے پر چرائے، معمولی معاوضے پر۔ اور مکہ مکرمہ میں جانور چرانا، آپ فیصل آباد میں جانور چرانے پر قیاس نہیں کر سکتے، جہاں ٹیمپریچر نارملی 50 ڈگری جاتا ہے۔ جب آپ بڑے ہوئے تو ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد بن عبداللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے پیشے سے وابستہ کیا، گائیڈ کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کا مال لے کے جاتے تھے ایز دیئر سیلز مین۔ اپنا مال تو نہیں تھا، چاہے تاجر کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے تجارت شروع کر دی، بعض لوگ سرسری طور پر غور نہیں کرتے کہ سرمایہ تو آپ کے پاس تھا نہیں، تو تاجر تو نہیں آپ ہو سکتے، آپ بزنس سیلز مین تھے، لوگوں کا مال لے کے جاتے تھے، اور اسی میں آپ نے ایک نام کمایا۔ مکے میں بہت جلد یہ بات مشہور ہو گئی کہ ہاشمیوں کا یہ نوجوان عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنا مال بیچنے کے لیے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اپنے مال کا نقص پہلے بتاتا ہے اور گاہک کو پیش پھر کرتا ہے، یہ پہلے کبھی ہوا نہیں تھا۔ لہذا مکے میں آپ الصادق، سچے، اور الامین، کریڈیبل، دیانتدار، ٹرسٹ وردی مشہور ہو گئے۔ مکے میں ایک مالدار خاتون تھی، وہ 2 دفعہ کی بیوہ، لیکن ان کو وراثت میں بہت مال ملا تھا، تو وہ بھی اپنا مال دوسروں کو دے کر بیچتی تھی۔ تو انہوں نے محمد بن عبداللہ کو بھی بلایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میرا مال لے کے جاؤ، اور ساتھ اپنا غلام بھی بھیجا۔ غلام سے کہا کہ تم ان کا کہنا ماننا، جو کہیں کرنا، اور دیکھتے رہنا ان کو۔ غلام نے آ کر رپورٹ دی کہ بی بی جو کچھ اس کے بارے میں سنا تھا تو اس سے بہت آگے ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے اس غلام کو آزاد کر دیا اس خوش خبر دینے پر، اور پھر انہیں ٹھانی کہ میں اس سے شادی کروں۔ اس سے پہلے وہ کچھ خواب دیکھ چکی تھی، 1 سے زائد مرتبہ۔ ایک خواب تھا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ سورج ان کے گھر میں آ گیا اتر کے آسمان سے، اور لوگ اس سورج سے روشنی لینے کے لیے دور دور سے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل، جو عیسائیت کو قبول کر چکے تھے، اس لیے کہ اس سے پہلے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، تو وہی دین حق تھا، تو عیسائیت قبول کر چکے تھے، ان کے پاس ان سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے گھر میں کوئی اللہ کا نبی آئے گا۔ وہ سمجھی کہ شاید میرے یہاں پیدا ہوگا، ابھی تو وہ بیوہ تھی، اور یا کوئی میرے یہاں مہمان آئے گا، یا کوئی بھی صورت ایسی ہو سکتی ہے۔ اس واقعے کے بعد کہ جب آپ کو مال دے کر بھیجا، نفع بھی بہت ہوا، انہوں نے باقیوں سے دگنا منافع بھی دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر اپنی سہیلیوں سے کہا کہ بھائی میں تو اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا بسم اللہ کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں پیغام کیسے بھیجوں، یعنی اس عرب کے معاشرے میں آج سے 1450 سال 1500 سال پہلے آپ تصور کیجیے کہ کوئی عورت کسی مرد کو پروپوز کرے تو ایک عام جو سٹینڈرڈ ہے اس کے خلاف تھا۔ تو ان کی ایک سہیلی تھی نفیسہ نامی، اس نے حامی بھری کہ یہ بات میں کروں گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر کے نکل رہے تھے، تو آگے سے آئی، اس نے کہا کہ محمد تم نے شادی نہیں کرنی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غریب آدمی ہوں، میرے ساتھ شادی کون سی عورت کرے گی؟ تو نفیسہ نے کہا کہ اگر کوئی تیار ہو تو؟ آپ نے فرمایا کہ تم پہلے نام بتاؤ، پھر میں اپنی رائے کا اظہار کروں گا۔
تو نفیسہ نے کہا کہ خدیجہ تیار ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خدیجہ مجھ سے شادی کرنے کو تیار ہے پھر میں بھی تیار. بہرحال جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس تھی، حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس تھی، تو پھر یہ شادی ہوئی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر جا کے بتایا اپنے چچا کو. چچا نے مشورہ کیا اپنے دوسرے بھائیوں سے، ابو لہب سے اور حضرت عباس سے. تو ابو لہب نے وہاں پر جو ہے وہ بکواس کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اوے مڑیا مروانہ دیں کدھرے. اب یہ خاندانوں میں یعنی کوئی سوال لے کے جائیں شادی کا اور آگے سے نہ ہو جائے تو یہ بڑی بےزتی سمجھی جاتی ہے. تو حضرت عباس نے ڈانٹا اسے ایمنم. بہرحال یہ تینوں بھائی گئے اور ادھر سے حضرت خدیجہ کا چچا ان کے ولی کی حیثیت سے آیا. گفتگو شروع ہوئی، بات طے ہو گئی. تو ابو طالب نے پوچھا کہ تم مہر کتنا لوگے؟ تو اس نے کچھ بولنا چاہا لیکن اس کی زبان اکھلا گئی، بول نہیں سکا. پیچھے سے حضرت خدیجہ بولیں کہ یہ مہر میں ادا کروں گی. ابو لہب نے پھر بکواس کی، انہوں نے کہا لو جی نمی سنو. اب عورتیں جو ہیں وہ مہر ادا کرتی ہیں. تو اس پر حضرت عباس نے پھر اس کا نوٹس لیا اور اس سے کہا کہ اگر منڈا چنگا ہوئے کمدا ہوئے تو عورت ہر قیمت میں سے وصول کرتی ہے، اسے حاصل کرتی ہے، اور اگر تیرے جیسا نکٹھو ہو تو اس سے پائی پائی وصول بھی کرتی ہے. بھلا رشتہ طے ہو گیا. اس کے بعد شادی کی تاریخ طے ہوئی. پھر یہ تینوں بھائی جو ہیں یہ گئے اور آتا ہے کہ ابو طالب عید والا جوڑا پہن کے گئے، جو خاص جوڑا کہ جس میں مکے کا وہ سردار جو ہے عید کے موقع پر پہنتا تھا وہ پہن کر گئے اور نکاح ہو گیا. اب اس کے بعد تینوں بھائی اٹھ کے چلنے لگے اپنے گھر کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو طالب کے پیچھے اٹھے اور جانے لگے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا اپنے گھر کی طرف اشارہ کر کے، الا بیتک، اپنے گھر چلیے. فبیتی بیتک، میرا گھر ہی آپ کا گھر ہے. وانی جاریتک، اور میں آپ کی لونڈی ہوں. مکے کی سب سے مالدار خاتون اور کہتی ہے کہ میں آپ کی لونڈی ہوں، اور واقعتاً لونڈی بن کے دکھایا ہے کہ جب آپ غار حرا میں 7 ہفتے جا کر گزارا کرتے تھے تو وہاں ستو اور زمزم اور کھجوریں کون پہنچاتا تھا؟ وہ یہی مکے کی سب سے مالدار خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پہنچایا کرتی تھی. 40 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا. اور جیسا کہ ہم کل پڑھ چکے ہیں سورہ عنکبوت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم کی چونکہ پروٹیکشن حاصل تھی، لہذا آپ پر دست درازی نہیں ہو سکی. آپ کے پشت پر بنو ہاشم تھے. بنو ہاشم کا سردار ابو طالب پوری طرح آپ کو سپورٹ کر رہا تھا. میں اس سپورٹ کا خلاصہ اگر میں بیان کروں کہ خبردار ساڑھے بنے نو اصلہ ہے، یعنی یہ ہمارا بچہ ہے، کسی کو پاس نہیں فرق نہیں دیا. واحد شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد کیا ہے وہ ابو لہب ہے، اس لیے کہ وہ سگا تایا تھا، اور اس کی بیوی جو کانٹے بچھاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں. صحابہ کرام پر تشدد ہوا اور 5 نبوی میں انہیں ہجرت کی حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت ملی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو قریش کے مشورے ہوتے رہے، وہ نئی نئی پرپوزل لے کے آتے رہے. ایک پرپوزل لے کے آئے کہ ابو طالب تم بیٹا ہمارے ساتھ ایکسچینج کر لو. عتبہ بن ربیعہ کا ایک بڑا ہینڈسم لڑکا تھا، کہا کہ تم یہ لے لو اور محمد ہمیں دے دو. تو ابو طالب نے کہا واہ بھائی واہ، میں تمہارے بیٹے کو کھلاؤں پلاؤں اور تم میرے بیٹے کو قتل کر دو، بھاگ جاؤ یہاں سے. قریش نے پھر ایک اور اسکیم بنائی، اچھا کہ اگر تم اس کو ہمارے حوالے نہیں کرتے تو پھر ہم تمہارے پورے خاندان کا بائیکاٹ کرتے ہیں. ابو طالب نے کہا کر دو. محرم سن 7 نبوی میں بنو ہاشم کا بائیکاٹ ہوا اور انہیں ایک تنگ گھاٹی میں
قید کر دیا گیا، ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ، ادھر بھی پہرا ادھر بھی پہرا۔ 3 سال گزارے ہیں آپ نے پورے بنو ہاشم نے وہاں پر۔ اور پھر محرم سن 10 نبوی میں وہ مقاطع ختم ہوا ہے، اور اس کا بھی آپ سیرت کی کتاب پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بندوبست کیا تھا اس کا۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ آپ سب حضرات ایک وعدہ تو میرے ساتھ ابھی کر ہی لیں کہ آپ کوئی نہ کوئی سیرت کی کتاب ضرور پڑھیں گے، اپنی مرضی کے آتھر کی پڑھیے، اپنے مسلک کے آتھر کی پڑھیے، لیکن پڑھیے ضرور آبجیکٹو سیرہ، جو پیدائش سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک آپ کو سارے کے سارے حالات جو ہے ان سے باخبر کرتے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے۔ وعدہ کرتے ہیں نہیں میرے ساتھ؟ اگر تو آپ کی اردو وغیرہ اچھی ہے، تھوڑی بہت عربی بھی آتی ہے، تو پھر تو الرحیق المختوم جو ہے وہ بیسٹ ہے۔ باقی ایک آسان سی سیرت کی کتاب ہے اقصے سیرت کے نام سے، وہ ذرا آسان ہے وہ ایک غیر مسلم آتھر کی لکھی ہوئی، اس کا ترجمہ کیا ہے ڈاکٹر ظہور احمد ارزی صاحب نے۔ یہ سیارہ ڈائجسٹ کے سیرت نمبر کے طور پر پہلے شائع ہوئی تھی، اور پھر اب اقصے سیرت کے نام سے وہ مارکیٹ میں ملتی ہے۔ تو آسان سی زبان میں لکھی ہوئی ہے، کوئی لمبی چڑی اس میں تفاصیل نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک نقشہ جو ہے وہ اس میں سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بلکہ کوشش کیجئے کہ اس کو 2-4 دفعہ پڑھ کے، یعنی اس کو ذہن نشین کرنا یہ ہمارے لیے بڑی ضروری ہے کہ جس شخص کو اپنا امام آپ مان رہے ہیں، اپنا مقتدا مان رہے ہیں، پیشوا مان رہے ہیں، ہمیں اس کی زندگی کا ایک پورا نقشہ ہمارے ذہن میں ہر وقت ہونا چاہیے۔ تو 10 نبوی میں آپ باہر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہے؟ ہمارے اپنے حساب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اپنے حساب ہوتے ہیں۔ محرم میں باہر آئے ہیں، اور رمضان میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا ہے، اور اس کے پیچھے پیچھے ابو طالب کا انتقال ہوا ہے۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا ہے، جس کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلے دن سے، وحی کے آغاز سے پہلے بھی اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خار تھا، اور وحی کے بعد تو میں نے جو عرض کیا تھا کہ بدقسمت ترین شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نام لے کر اس پر پھٹکار کی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ ما کسب۔ وہ خاندان کا سربراہ بنا، اور اس نے آتے ہی قریش کا وہ مطالبہ پورا کر دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا۔ بلا تشبیہ بات کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ پتنگ بازی کے بھی ایک کھیل ہے نا، اس کے اپنے قواعد و ضوابط ہیں۔ جب تک کوئی پتنگ کوئی شخص اڑا رہا اور ڈور اس کے ہاتھ میں ہو، اس پر گاٹی مارنا، ٹانگا مارنا، اس کے اچھل کا پکڑنا، یہ کیا ہے؟ فاؤل ہے۔ لیکن جب وہ ڈور کٹ جاتی ہے تو کٹی پتنگ پر ٹانگا مارنا، گاٹی مارنا، اچھل کا پکڑنا، یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ تو جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان بنو ہاشم کے ساتھ بندھے ہوئے تھے تو کوئی آپ پر دست درازی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اب چونکہ بنو ہاشم سے کٹ گئے تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی ہو سکتی تھی، اور مکہ مکرمہ ایک قبیلے کا شہر تھا، وہاں صرف کرشی رہ سکتا تھا، یا کرشی کا غلام، یا کرشی کا حلیف، یا کرشی کی پروٹیکشن میں۔ پہلے خاندان کی پروٹیکشن تھی، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نے 1-2 سرداروں سے پروٹیکشن طلب کی، انہوں نے پروٹیکشن نہیں دی، تو آپ طائف تشریف لے گئے۔ طائف میں ایک دن میں جو ہوا وہ آپ کو معلوم ہے۔ وہاں سے واپسی پر جب آپ کو ذرا ہوش آیا ہے تو آپ نے بڑی زبردست مناجات کی ہے، میں سنا چکا ہوں آپ کو وہ سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اس میں معراج کا واقعہ بتاتے ہوئے، اور اس کے بعد پھر آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں ایک مشرک کی پناہ لے کر، مطعم بن عدی اس شخص کا نام تھا، اس کی پناہ لی، اس نے پناہ دی آپ کو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یثرب، جب مدینہ منورہ کہلاتا ہے، وہاں سے کمک پہنچائی۔ وہ کیسے کہ سن 10 نبوی کے حج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے اندھیرے میں یثرب سے آئے ہوئے 5-6 افراد سے ملاقات کی، اور انہیں اپنا تعارف کروایا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ تو وہی معلوم ہوتے ہیں کہ جن کا ذکر یہودی کیا کرتے تھے کہ وہ جو آخری نبی آئے گا تو اس کے ساتھ جب ہم لڑیں گے تو تم ہمیں ہرا نہیں سکو گے، آؤ ہم یہودیوں سے پہلے ایمان لے آئے۔ وہ ایمان لے آئے،
اگلے سال 12 افراد آئے، حضرت مصعب کو ساتھ لے گئے، بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی۔ اگلے سال 75 افراد آئے اور ساتھ ایک پیشکش لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ کے رسول، آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈسون کر دیا ہے، آئیے ہم آپ کو ایڈاپٹ کرتے ہیں، ہم آپ کو متبنہ بناتے ہیں، جیسے ہم اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں ایسے ہی ہم آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیشکش قبول کی، ہجرت ہو گئی۔ پہلے 6 ماہ میں آپ نے مسجد نبوی تعمیر کی، میثاق مدینہ ہوا اور مواخات قائم کیا آپ نے مسلمانوں کے درمیان، مہاجرین اور انصار کے درمیان۔ اس کے بعد پھر آپ نے 8 مہمیں بھیجی، جن کے نتیجے میں غزوہ بدر ہوا، 13 ماہ کے بعد غزوہ احد ہوا۔ سن 4 ہجری میں کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی، چھوٹے چھوٹے مارکے بے شمار ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آ گیا 5 ہجری، اب ہم کھڑے ہیں غزوہ احزاب۔ کیا ہوا کہ قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے اور معاذ اللہ آپ کو شہید کرنے کے لیے منصوبہ بنایا۔ غزوہ بدر بھی اسی مقصد کے لیے تھا، غزوہ احد بھی اسی مقصد کے لیے تھا۔ اس مرتبہ انہوں نے ایک نیا کام کیا کہ سن 4 ہجری میں بھی کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی، لیکن قریش کیا کرتے رہے؟ قریش باقاعدہ سفارتی مشن بھیجتے رہے پورے عرب کے قبیلوں کی طرف، اور انہیں قائل کرتے رہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ خطرے میں ہے، اور وہ شخص جو ہمارے دین کو بلڈوز کرنا چاہتا ہے، اس کو ختم کرنا چاہتا ہے، وہ مدینے میں پناہ لیے ہوئے ہے یثرب کے اندر، اور پھر خزرج نے ان کو پناہ دیے۔ تو آؤ ہم سب مل کر جو ہے محاصرہ کریں، جا کر مدینے پر حملہ کریں اور وہاں سے اس کو پکڑ کے لے آئیں، یا معاذ اللہ ان کو شہید کر دیں۔ مدینے کی کل آبادی بھی عورتوں اور بچوں کو ملا کر 10,000 نہیں تھی، 10,000 کا لشکر آیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے۔ مشورے میں یہ بات سامنے آئی ایک صحابی کے مشورے پر کہ خندق کھود لی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو مان لیا۔ مدینے کے 3 اطراف اونچے پہاڑ تھے اور نخلستان تھے، کھجوروں کے باغ تھے گھنے، جن کے اندر سے یعنی کوئی آدمی پیدل چلنے والا جب وہ تو شاید کوئی چڑھ چڑھا کر ادھر ادھر آ جائے، اس میں باقاعدہ گھوڑے اور اونٹ نہیں آ سکتے تھے۔ ایک سائیڈ خالی تھی، وہاں پر ایک طویل خندق کھود دی گئی، گہری اور چوڑی، یعنی اتنی گہری اور چوڑی کہ کوئی گھوڑا بھی تیز رفتار آ کر اس کو پھلانگ نہ سکے، اور اگر کوئی پہلے نیچے اترے گا پھر کوئی اوپر چڑھے گا، ظاہر ہے اتنے میں مسلمانوں کے تیر جو ہیں اس کو وہیں پر ختم کر دیں گے۔ وہ خندق کھود لی گئی، اور اس خندق کو کھودتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صرف اس کو سپروائز نہیں کیا، بلکہ آپ بھاری بھاری پتھر خود اٹھا کر پرے کرتے رہے، اور کوئی چٹان اگر کسی سے نہیں ٹوٹی صحابہ کرام سے تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال مار کر اس چٹان کو توڑا ہے۔ یعنی وہ جو عمارت کا ایک انداز آپ نے دیا نو انسانی کو کہ امیر جو ہے، سربراہ جو ہے، وہ صرف چودراہٹ کے لیے نہ ہو بلکہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ باقاعدہ محنت کرے اور بالفعل کام کرے، یہ ٹریڈیشن آپ نے سیٹ کی۔ صحابہ کرام اس موقع پر بہت جوش میں تھے، یعنی جب وہ خندق کھود رہے تھے تو وہ گا رہے تھے، جسے آج کی زبان میں آپ کہیں گے ترانے گا رہے تھے کہ نحن الذین بایعوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہیں گے۔ یہ جوش و خروش تھا کہ 10,000 کا لشکر بھی مدینے کے صحابہ کرام کو، مہاجرین و انصار کو مرعوب نہیں کر سکا۔ تقریباً 1 مہینہ محاصرہ کیا پورے عرب نے مدینہ منورہ کا،
اور میں نے عرض کیا کہ 10,000 کل آبادی بھی نہیں تھی، لیکن 10,000 کا وہ لشکر تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی۔ جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے حرمین پر حاضری کی توفیق دی ہے سردیوں کے موسم میں، انہیں پتہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں تو آلموسٹ گرمی رہتی ہے، کوئی 1-1.5 مہینہ جو ہے وہ گرمی صرف کم ہوتی ہے، لیکن ٹھنڈ ایسا سچ نہیں ہوتی نارملی۔ اب حالات کے جو موسم کی تبدیلیاں آئی ہیں پچھلے 8-10 سالوں میں، اب وہاں پر بھی کچھ ٹھنڈ جو ہے اس کو ایکسپیرینس کیا جاتا ہے، لیکن مدینہ منورہ میں دسمبر جنوری کے مہینے میں ٹھیک ٹھاک ٹھنڈ ہوتی ہے۔ اب پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے گا، 10,000 کا لشکر، اس کی ڈپلائمنٹ، پھر اس کا ایک جگہ پر 1 مہینے تک محاصرہ کرنا، یہ کتنا ایکسپینسو ٹور تھا، کتنی ایکسپینسو موو تھی۔ یعنی اس کے صرف کھانے کے اگر آپ اخراجات لگائیں تو وہ بھی کوئی کم نہیں ہوں گے۔ یعنی غزوہ بدر میں 1,000 کا لشکر تھا قریش کا، تو ایک دن 9 اونٹ اور ایک دن 10 اونٹ ذبح ہوتے تھے۔ یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے، سنا دوں آپ کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ کوئی سنگل لے کے آؤ۔ ابھی یعنی بدر کے میدان میں پہنچے نہیں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ادھر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے ایک جگہ پر، اور قریش دوسری طرف پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، تو صحابہ کرام قریش کے 2 بندوں کو پکڑ کے لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ تو آپ نے پوچھا کہ بھئی تم کتنے لوگ ہو؟ انہوں نے کہا جی کوئی اندازہ نہیں ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ جی ایک دن 9 ایک دن 10۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ 1,000 آدمی۔ تو اب اگر 1,000 کے لیے روز جو ہیں وہ 9 یا 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں، تو پھر اگر 10,000 کا لشکر ہو تو خود اندازہ لگائیے کہ روز کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں۔ اور 1 مہینہ، صرف 1 مہینہ تو یہاں محاصرے کا ہے، اور جب وہ چلے تھے مکہ مکرمہ سے ان سارے دنوں کو آپ انکلوڈ کیجئے تو یہ بہت ایکسپینسو موو تھا۔ لیکن بہرحال ان کے اوپر بھوت سوار تھا کہ ہم نے اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے اور ہم نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم نیچا دکھانا ہے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول تھے، ان کے پیچھے تو اللہ تعالیٰ تھا، تو اللہ تعالیٰ سے لڑنا تو ممکن نہیں۔ تو کیا ہوا، ایک سردیوں کی ایک ٹھنڈی رات، تیز آندھی آ گئی، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب ہوا چل پڑے تو سردی کے اندر ونڈ فیکٹر کا اضافہ ہو کر چل میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اوپر سے وہ تیز آندھی جو تھی اس نے وہ سارے جو ان کے خیمے تھے ان کو اڑا دیا۔ اب وہ ٹھنڈ کے اندر اوپن ایئر میں آ گئے۔ تیسرا کام یہ ہوا کہ وہ جو صبح کھانے کے لیے جو دیگیں چڑھی ہوئی تھی اور جو آگیں جل رہی تھی، ان سے ان ٹینٹوں کو آگ لگ گئی۔ تو صبح ہوتے تک سارا کا سارا لشکر جو تھا وہ غائب ہو چکا تھا، میدان صاف۔ اب جو ہے سورۃ الاحزاب میں اس غزوہ احزاب پر تذکرہ، 2 نام ہیں اس جنگ کے۔ یعنی عام طور پر جو ہم نے ٹیکسٹ بک سیرت پڑھی تھی اسکولوں میں، اس میں اس کا نام تھا غزوہ خندق، یاد ہوگا آپ کو۔ لیکن اس کا جو زیادہ اہم نام ہے جو سیرت کی کتابوں میں آیا ہے وہ غزوہ احزاب ہے، یعنی وہ غزوہ کہ جس میں قریش اپنے الائز کے ساتھ شریک ہوئے۔ اور یہ الائز کے ساتھ شریک ہونا جو ہے، پھر وہ عرض کر رہا ہوں کہ بلا تشبیہ، لیکن بات کو سمجھیے، بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ آپ کو، کہ حال ہی میں یہ 9/11 کے ڈرامے کے ذریعے اسامہ بن لادن کو امریکہ نے اپنا دشمن ڈیزگنیٹ کیا، اور نہ صرف اپنی پبلک کو بلکہ پورے ویسٹ کو قائل کیا کہ یہ ایک ظالم شخص ہے کہ جس کو پکڑنا ہے اور کافر کردار تک پہنچانا ہے۔ لہذا امریکہ اپنے سارے الائز کے ساتھ افغانستان پر حملہ آور ہوا۔ ذہن میں آ گیا نا، یعنی پورا نیٹو آیا تھا، حملہ آور ہوا۔ اسی طرح قریش بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے دکھانے کے لیے اپنے پورے الائز کے ساتھ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا بندوبست کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی اسکیم بہت بڑی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی اسکیم کا کوئی انسان مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی فوج مقابلہ نہیں کر سکتی، سارے کے سارے انسان مل کر مقابلہ نہیں کر سکتے،
سب بہترین سے بہترین افواج مقابلہ نہیں کر سکتی. خاص طور پر جس دور سے ہم گزر رہے ہیں آج کل، یہ بحری بیڑا جو ایران کی طرف آ رہا ہے، یاد رکھیے گا ایران ٹارگٹ نہیں ہے، ٹارگٹ پاکستان ہے. لیکن اس موقع پر ایک تو ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور دوسرا اپنی ہمت جو ہے وہ باندھنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید کی وہ آیات کے جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ میری طاقت بہت زیادہ ہے، ہمیں وہ آیات جو ہیں وہ کثرت کے ساتھ نماز میں تلاوت کرنی چاہیے، ان آیات کو سامنے رکھنا چاہیے. مثال کے طور پر سورہ قاف کے اندر فرمایا گیا، اور سورۃ قاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ صورتوں میں سے ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کے خطبے میں ہمیں سورۃ قاف سنایا کرتے تھے. اور سورہ قاف کی 2 آیات میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَكَّبُوا فِي الْبِلَادِ. اور کتنی ہی بستیوں کو، کتنی ہی قوموں کو ہم ان سے پہلے ہلاک کر چکے، قریش سے پہلے. هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا، جو کسی کو پکڑنے میں ان سے زیادہ سخت تھے، اسٹرانگ تھے. وَنَكَّبُوا فِي الْبِلَادِ، اور انہوں نے شہروں کا چپا چپا ناپا ہوا تھا. جیسے آج امریکہ کلیم کرتا ہے نا کہ میں سیٹلائٹ کے ذریعے کسی بند کمرے میں لیڈ پینسل سے لکھا ہوا پڑھ سکتا ہوں، لیکن اسامہ کو پکڑ نہیں سکے. تو اللہ تعالیٰ کی طاقت بہت بڑی ہے. فَنَكَّبُوا بِالْفِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ، تو کیا انہیں نکلنے کا راستہ ملا؟ could they escape؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ، یقیناً اس میں ایک نصیحت ہے. لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ، ہر اس شخص کے لیے کہ جو ایک زندہ دل رکھتا ہو اپنے سینے میں. او القى السمع وهو شہید، اور وہ سنے اور گواہی دے. اور اس سے اگلی سورۃ سورۃ ذاریات ہے، اس کی آخری 2 آیات. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ. یقیناً ان ظالموں کے لیے اب ایک ڈول ہے، یعنی وہ ڈول جس سے کنویں میں سے پانی نکالا جاتا ہے، ایک میئر ہے نا، یعنی بھر بھر کے ڈالا جاتا ہے. اس کو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عذاب کے بھی ڈول ہیں. تب ان کے لیے بھی ایک ڈول جو ہے وہ تیار ہے، جیسے ان سے پہلوں کے ڈول تھے جن پر عذاب کے کوڑے ان پر آئے. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ، ان کے لیے بھی ایک ڈول تیار ہے جیسے ڈول تھے ان سے پہلے لوگوں کے. فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، بس یہ مجھ سے جلدی کا تقاضا نہ کریں. تو قریش کہتے تھے لے آؤ عذاب، لاتے کیوں نہیں، دھمکیاں کیوں دیتے رہتے ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ فکر نہیں کیجیے، اب ان کے لیے وہ ڈول تیار ہے، اینی مومنٹ ان پر وہ عذاب آ سکتا ہے. یہ دونوں آیتیں یاد نہ ہوں، سمپل کثرت کے ساتھ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ ہم سب کو یاد ہے. اس کی تلاوت نماز کے اندر کرتے رہیں تاکہ ہمارا دل جو ہے وہ کمزور نہ ہو، ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑی طاقت ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو کر سکتے ہیں کہ اپنے حوصلے بلند رکھیں، متحد رہیں. لیکن اعداد و شمار کے اعتبار سے جب بھی آپ دیکھیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں اس وقت کوئی طاقت ہے کہ جو امریکہ کے مقابلے میں کھڑی ہو سکے. لیکن اگر ہمارے پیچھے اللہ تعالیٰ ہوگا تو پھر امریکہ کیا، امریکہ کا باپ بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا انشاءاللہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ